انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے اور اس کو اس کا صلہ بھی ملتا ہے، مگر ہماری نیت کے اندر یہ ہوتی ہے بات، جو پیر صاحب ہے، عالم دین ہے، مفتی صاحب ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو عام انسان ہے وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر یہی بات ہے کہ ہماری کون سا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن نے خود فرمایا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو، آپ مانگو گے تو میں آپ کو دوں گا، اور جو نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، ان قریب ان کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی۔ آپ یقین مانیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے اپنے رب پر، امید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ نے دعا وغیرہ مانگنی ہے تو آپ کا یقین ہونا چاہیے، امید نہیں ہونی چاہیے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، وہ ہمیں آداب نہیں آتے، اور اس کا طریقہ کار بھی بہت ہی آسان ہے۔ کھانا، پہننا، سونا، جاگنا، کھانے پینے اور پہننے میں حرام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ یہ نہ ہو کہ رشوت کے پیسے بھی کھاؤ اور پھر ساتھ میں یہ کہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے آپ نے سود کے پیسے، رشوت کے پیسے، جوئے کے پیسے، حرام جتنے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں، دھوکہ دے کر پیسے کمانا، یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ استعمال نہ کرنا۔ ایک نمبر 2، اول آخر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ نمبر 2، ابتدا میں ایسے دعا مانگنا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اور ہر دعا کے اندر درود پاک لازمی پڑھنا، اور اس کے آخر میں کیسے دعا ختم کرنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسری بات، پھر ہم دونوں ہاتھوں کو پھرانا، کیسے؟ ایسے اٹھانا، ٹھیک ہے، فاصلہ بھی درمیان میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ایسے مانگنا ایسے وہ کر دیتی، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ ادھر ٹیک لگانا، ایسے ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے اندر تھوڑا سا خضوع ہونا چاہیے، اپنے رب سے مانگنا۔ اور اس کے اندر کندھوں کو برابر رکھنا، کندھوں کے یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں یہ کندھوں کے برابر ہونا چاہیے۔ اچھا، عاجزی کرنا، عاجزی سے انتہائی رغبت و اشتیاق سے مانگنا، اشتیاق، دل سے مانگنا، عزم و یقین سے، یقین میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، قبول ہونے کی اچھی امید رکھنا، یقین رکھنا یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اصرار کرنا، بار بار مانگنا، گناہ کی دعا نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، اور آخر میں آمین کہنا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، شروع میں بھی آپ حمد و ثنا کریں، درود پاک پڑھیں، آخر کے اندر بھی آپ درود پڑھیں اور اس کے بعد حمد و ثنا کریں، اور آخر میں آپ آمین کہیں۔
اگر دعا کے اندر کچھ ایسے کلمات آپ نے کہہ دیے ہیں جو شان کے مطابق، مانگنے کے مطابق درست نہیں تھے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو آپ کی لغویات فضول بات ہوگی یہ ان کے اوپر مہر لگ جائے گی، یہ کفارہ بن جائے گا۔ وہ آپ کی جو فضول بات آپ نے کہی ہوگی، ناجائز خواہشات کا اظہار کیا ہوگا، اس کی وجہ سے، یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے وہ اس فضول بات کا کفارہ بن جائے گا۔ کیا؟ یہ کلمات، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ اپنے رب سے مانگیں، آپ یقین کریں، آپ اپنے رب سے مانگیں، جب بھی مانگنا اپنے رب سے مانگیں، پھر آپ دیکھنا کیسے آپ کو ترقی ملتی ہے۔ کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور یہ جن کی نیت ہوتی ہے کہ پیر صاحب، مفتی صاحب، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کا صرف یقین ہے اپنے رب پر، اور عام انسان کا بھی یقین ہونا چاہیے اپنے رب پر کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ حالانکہ جب ہم نماز کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بات سنی ہوئی۔ ہم نماز کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری اللہ نے سنی ہوئی بات، پھر باہر آ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہا۔ اللہ کے سوا کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ آپ یقین مانیں، جب آپ کا عقیدہ نظریہ یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے معاملات، ہر طرح کے معاملات آسان کر دے گا۔ جتنے بھی مسائل ہیں آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ انسان دنیا کے اندر دھوکہ ہے، ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی کسی کو خیر خواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب بھی مانگیں اپنے رب سے مانگیں، اچھی امید رکھیں، یقین سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک وہ آپ کو دے گا، اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا وہ بھی آپ کو۔ اور کبھی کبھار فوراً وہ قبول نہیں ہوتی، جو مصیبت آنی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جو پریشانی آنی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جو بیماری آنی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس دعا کے صدقے۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ہم صرف اللہ سے مانگیں۔